بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صنعت و معیشت کے ساتھ آپ کا میزبان ہارون احمد خان۔ ناظرین، 14 اگست کو انٹرم گورنمنٹ نے اپنا حلف اٹھایا۔ جناب انوار الحق کاکڑ ہمارے وزیر اعظم نگران مقرر ہوئے اور اب انہوں نے اپنی کابینٹ بھی تشکیل دے دی ہے، لیکن 15 اگست کو ہی عوام کے اوپر ایک پیٹرول بم گرایا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 17 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ کر کے عوام کے اوپر ایک بڑا مہنگائی کا بم گرایا گیا، اور عوام کی حالت یہ ہے کہ پچھلے 16 سال کی جو گورنمنٹ گزری ہے، جو کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے آئی تھی اور جن کا دعویٰ تھا کہ ہم مہنگائی کو کم کریں گے، بدقسمتی کے ساتھ نہ ملکی مسائل حل ہو سکے، نہ معاشی مسائل حل ہو سکے، نہ سیاسی مسائل حل ہو سکے، اور عوام کی جو زندگی ہے وہ مزید مشکلات کا شکار ہوئی۔ میں اگر آپ کو کچھ اشیاء کی قیمتیں بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ الیکٹریسٹی کا یونٹ جو ہے وہ اب عوام کو 50 روپے سے اوپر تک پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ آٹے کی قیمت 160 روپے کے جی چلی گئی ہے، گھی کی قیمت 700 روپے کے جی ہو گئی ہے، اسی طرح دالوں کی قیمت 350 سے 400 روپے تک چلی گئی ہے۔ سبزیوں کی قیمت بھی اسی طرح ہے۔ گولڈ کی قیمت 2.25 لاکھ روپے پر تولہ تک چلی گئی ہے۔ مہنگائی کے جو اشاریے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں 10%، ایکسپورٹ 13% کم ہوئی ہے۔ لارج سکیل جو انڈسٹری ہے اس کی بھی گروتھ کم ہوئی ہے، وہ بھی نیگیٹو میں رہی ہے۔ تو بہت زیادہ معاشی مسائل ہیں۔ ان معاشی مسائل پر کہ جو ملک اور عوام جو اس وقت فیس کر رہی ہے، میں نے دعوت دی ہے جناب شہزاد شوکت صاحب کو۔ آپ فیلو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ کنسلٹنسی فرم چلاتے ہیں، آڈٹ فرم میں آپ کی اسپیشل اکنامک زون کے آپ سی او ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شہزاد صاحب، ابھی جو سالانہ اخراجات اور آمدنی کے جو فگرز آئے ہیں اس میں تو یہ آیا ہے کہ 5,500 ارب روپے جو ہے وہ ہم نے کمرشل بینکس کو پے کیے ہیں۔ تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ملک جو کما رہا ہے وہ سارا کا سارا کمرشل بینکوں کو جا رہا ہے۔ تو کیا کمرشل بینکوں کو کومیال لینے سے کوئی مسائل حل نہیں ہو جائیں گے؟ خاص صاحب، کمرشل بینک جو ہے نا وہ ہماری، پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ الحمدللہ I'm happy here۔ اس میں آپ کا جو کویشچن ہے سر، اس میں یہ کہ جو کمرشل بینک ہیں وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں ہماری اکانومی کا، کیونکہ بینک کے بغیر آگے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے اگر ہم نے فارمل اکانومی کو پروموٹ کرنا ہے۔ انفارمل اکانومی ہماری 90% لوگ ہیں وہ اس بینکنگ سیکٹر کا حصہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے 5,000 ارب کی بات کی ہے کہ اینول ہم کمرشل بینکوں کو دے رہے ہیں۔ یہ 5,000 ارب اس سال میں جو 23-24 چل رہا ہے، جو بھی 1 جولائی 2023 سے جون 30 2024 تک کا سال ہے، اس میں ہم کمرشل بینکوں کو سود کی مد میں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بجٹ رکھا ہے وہ 7,500 ارب روپے ہے، لیکن یہ کم ہے۔ کم کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہمارا بجٹ آیا تھا تو جو قائبر تھا، جسے ہم ریٹ جو فکس کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جی قائبر ریٹ تھا 15 سے 18% کے درمیان، اب وہ 22% تک چلا گیا ہے، ویری کر رہا ہے۔ وہ 150 بپس بڑھا دیں گے، 200 بپس بڑھا دیں گے، تو اگر ہمارا قرضہ پالیسی ریٹ ہے اور اس کے اوپر قائبر آپ لگا لیں، اس کے اوپر چلتا رہتا، قائبر پلس چارج کرتے ہیں نہیں ہمیں۔ اب دیکھ لیں کمرشل بینکوں کو اگر گورنمنٹ آف پاکستان 22% کے حساب سے بھی دے تو اس وقت 35,000 ارب سے زیادہ کا قرضہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان۔ اب 35,000 ارب کو آپ 22% سے ملٹیپلائی کریں تو آپ یہ دیکھیں یہ 8,000-9,000 ارب بنتا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے فارن لون بھی دینے ہیں، 126 بلین ڈالر سے بڑھ کے 130 بلین ڈالر کی رینج تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر اس کا سود بھی ملا لیں جو 7-8% ایوریج بنتا ہے تو یہ آپ کی 11,000 ارب روپے سے زیادہ کا صرف سود ہی سود پاکستان کے عوام نے دینا ہے۔ بیسیکلی گورنمنٹ پاکستان کہاں سے دے گی؟ پاکستان عوام سے دے گی۔ اب ہمارے لیے خان صاحب لمحہ فکریہ کیا ہے؟ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر 10-11,000 ارب سود دینا ہے، ہماری نیٹ انکم کتنی ہے؟ عام آدمی کو، شاید عام فہم لوگوں کو یہ زیادہ نہیں پتا، ایون بزنس کمیونٹی کو بھی جو بجٹ آیا جاتا ہے وہ تو ایک ٹرانسپیرنٹ سامنے ایک شیٹ آ گئی جو آپ نے دیکھنی ہے اور بتا دینی ہے۔
ہماری نیٹ انکم اس سال 6,700 ارب، 14,000 ارب گراس ہے، اس میں سے ہم نے پروونشل شیئر نکالا 14,500 تو ہمارا بجٹ ہے نا ٹوٹل، اور انہوں نے کہا کہ ہم ریونیو 9200 جو ہے وہ اکٹھے کریں گے ارب بلین. اب 9200 بلین روپیز میں سے 57% تو چلا گیا صوبوں کو، پیچھے رہ جائیں گے سر جی 6-7,000 ارب، 4,000 ارب. 3,000 ارب روپے آپ نے اکٹھے کرنے ہیں جو آپ کے نان ریونیو ہے، جو ڈفرینٹ آپ پرائیویٹائزیشن یا مختلف محکموں کے جو آپ وہ آتے ہیں انکم جو آتی ہے، تو یہ 7,000 ارب بن جائے گی. 14,500 کا ارب ہے، 75,100 ارب کا جو سیدھا سیدھا ڈیفیسٹ ہے. خان صاحب اس کو تو ابھی جو آنے دینا، ڈیفیسٹ کہاں سے بنتا ہے؟ دیکھیں 7,000 ارب اس کو پکڑ لیں آپ، اور 11,000 ارب کا سود جانا ہے. 7,000 ارب کو یہ ڈیفیسٹ آ گیا سر، بڑی 7500 ارب رکھا ہے، اور انفیکٹ وہ 11,000 ارب ہونا ہے. انفیکٹ 11,000 ارب اتنا بڑا یہ تو فگرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، فگر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. یہ جب تک دیکھیں وہ سرجن جو مرض کی شناخت کر لے، اس کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے اس کا علاج کرنا. ہمارے ملک میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو پرنٹ کرتا ہے مواد وہ کچھ اور ہوتا ہے، ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پروویژنل. پروویژنل کا کیا مطلب ہے کہ جی بس پروویژن ڈالی. پچھلے سال کا بتا دیتا ہوں، انہوں نے کہا تھی 5% ہمارا جی ڈی پی رہے گا، 0.3% رہا. انہوں نے کہا انفلیشن 11% ہوگی، وہ 35% پہ چلی. دیکھیں یہ ہے اکانومی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کھیلنا. آج اگر میں آپ کو بات بتاؤں، آج ہماری فائنانس منسٹر بنی ہے شمشاد اختر صاحبہ. انہوں نے لاہور انکم ٹیکس آفس میں کچھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اکٹھے کیے. کب؟ 2018 کے الیکشن میں، جب یہ کیئر ٹیکر ایف بی آر کی چیئرمین تھی. وہاں مجھے موقع ملا ان سے بات کرنے کا 1 to 1. میں نے کہا میم آپ جو کر رہی ہیں نا اکانومی کے اوپر، کہ آپ صرف انکم اکٹھا کرنا چاہ رہی ہیں کاروباری لوگوں سے، انکم اکٹھا کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہر کاروباری آدمی اپنے پروفٹ میں سے، ہر وہ بندہ جو سیلری پرسن ہے وہ اپنی سیلری میں سے اس وقت خوشی سے دے گا جب اس کو پتہ ہے کہ اس کا گھر اچھا چل رہا ہے. آپ انفارمل اکانومی پہ اگر اٹیک کریں گی تو آپ بیسیکلی اس اکانومی کی جڑوں کو ہلائیں گی. فارمل اکانومی کو بڑھاتی جائیں، اس میں اتنا پروموٹ کریں کہ لوگوں کی انکم بڑھ جائے فارمل اکانومی میں. پر سر وہ تو ساری کی ساری ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی امپورٹ کے اوپر زیادہ تر، اور امپورٹ بڑھتی ہیں آپ کی اکانومی تو ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ پھر آپ کے ڈالر کے اوپر پریشر آتا ہے، ڈالر کے اوپر پریشر آتا ہے تو پھر بیلنس آف پیمنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے، بیلنس آف پیمنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یہ تو سر ایک ویشیس سائیکل ہے. اور یہ سر ایک پرابلم کے ساتھ دوسری، دوسری کے ساتھ تیسری، تیسری کے ساتھ چوتھی، چوتھی کے یہ ایک پرابلم، یہ کم از کم 50 اکنامک پرابلم ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. تو جو میری ڈسکشن کا مدعا ان کے ساتھ تھا، میں نے کہا تھا جی آپ کی جی ڈی پی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے؟ 8%. اس وقت بھی اتنی تھی، 9% تھی. میں کہا جی 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے، ٹریڈ ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے؟ ٹریڈ ٹو جی ڈی پی تو کم ہوئی ہے سر. جو زرداری صاحب کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں 14% تھی، آج وہ بھی 8.5% پہ آ گئی ہے، 9% پہ آ گئی. ٹریڈ ٹو جی ڈی پی ریشو 24% 2018 کی، ابھی تو وہ اور کم ہو رہی ہے. اب میں نے کہا جی 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی، 24% ٹریڈ ٹو جی ڈی پی. اگر آپ دیکھیں تو آپ 40% آف ٹریڈ والیوم ٹیکس اکٹھا کرنا چاہتی ہیں. اگر 100 روپے کی سیل اکانومی میں ہوئی ہے تو آپ 40% سیل کا لے رہی ہیں، تو لوگ اکانومی کو آپ بیسیکلی ریورس پہیے کی طرف جا رہی ہیں. آپ کی اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ ایڈورس ہیں. بعد میں مجھے موقع ملا عارف الوی صاحب کے ساتھ ایک محفل میں بات کرنے کا، تو میری ان کے ساتھ نا تھوڑی گرما گرمی بھی اس معاملے میں ہو گئی تھی. میں نے کہا سر آپ بزنس کمیونٹی سے ٹیکس لیں لیکن ان کو کمانے کا موقع دیں، پالیسیز وہ رکھیں کہ فارمل اکانومی بڑھے. تو اب بات یہ ہے کہ نہ تو ان کو آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہ ایک ڈینٹسٹ ہیں، ان کو اکنامک ٹرم وہ جو رٹی رٹائی ایک آئی ایم ایف کی میڈم آئی تھی وہی اکنامک ٹرم نے رٹا رٹایا ڈالا بول دیا. ٹیم تو ہے نا، منسٹرز تو رکھے ہوئے ہیں، ٹیم ہے، منسٹریز ہیں، ان کے اندر آپ کی بیوروکریسی کام کر رہی ہے. تو یہ کیا ایڈ ہاکزم پہ چل رہے ہیں کہ یار بس یہ ٹائم نکال لو، کیونکہ لانگ ٹرم لوگوں کو ایک واضح اگر ویژن دیں یہ کہ بھئی یہ اکانومی ہے، یہ 15 سے 20 سال کے لیے یہ اقدامات ہیں، شارٹ ٹرم یہ میئرز ہیں، مڈ ٹرم یہ میئرز ہیں، تو یہ سچ کیوں نہیں بولتے؟ یہ ساری الیکشن کے گردی گھومتی ہے، پالیٹکس کے گردی گھومتی ہے. سر ان کی تمام ٹیمیں جو بیٹھی ہوئی ہیں نا، ان میں مجھے ایک فائنینشیل اکانومسٹ بتا دیں، کوئی پاکستانی محب وطن پاکستانی
اس ٹیم میں اگر کوئی فائنینشیل اکانومسٹ ہو, اسٹیٹ بینک کے فلور بڑے ہوئے ہیں, منسٹری آف فائنانس کے فلور بڑے ہوئے ہیں, ان تمام اکانومسٹ ملیں گے, اگر فائنینشیل اکانومسٹ ہوگا تو باہر سے پلانٹڈ ہوگا. اس لیے پرابلم ہی تشخیص نہیں ہو پا رہی. یا تو فائنینشیل ایکسپرٹ ہے یا اکانومی کا ایکسپرٹ ہے یا فائنینشیل اکنامکس نہیں ہے, فائنینشیل اکانومسٹ اور پلس اکاؤنٹنٹ, وہ کوئی ایسا جیسا بندہ کچھ نہیں ہے سر. ڈاکٹر صاحب کی مثال لے لیں, بڑی اچھی جمع تفریق کو بڑی اچھی کریں گے, اکاؤنٹنٹ ہے وہ. سر بڑے اچھے میرے سینئر ہیں, بڑے اچھے فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں, لیکن فائنینشیل اکانومی سے علیحدہ سچویشن ان کا بھی, وہ بھی لیکن نبض انہوں نے پکڑ لی. یہ ساری جو گورنمنٹس کے لیے جو ہوتی ہیں چیزیں, ایکسپرٹس موجود تو ہوتے ہیں نا, ملک کے اندر نہیں ہے تو آپ کے ملک کے باہر سے آپ لے آئیں, لیکن اصل چیز تو یہ کہ اکانومی چلانی ہے. سر اکانومی کو چلانے کے لیے نا آپ نے مرض کی تشخیص, ہماری اکانومی ہے کیا, چلیں ابھی ایک پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک, 90% لوگ انفارمل اکانومی سے لنک ہیں, 10% بینکنگ سیکٹر کے ساتھ لنک ہیں. پورا ایک انفراسٹرکچر ہے لاز کا. آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, آپ کنسلٹنٹ ہیں ڈفرینٹ گروپس کے, آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کو ایک پالیسی کو فالو کرنا ہے انڈر اے لا, اور اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنے بزنس آبجیکٹو اچیو کرنے ہیں. ان بزنس آبجیکٹو کو اچیو کرتے ہوئے آپ نے خود بھی کمانا ہے, اپنے آپ کو سیکیور بھی رکھنا ہے, اور اس سسٹم کے ساتھ بھی لڑنا ہے. اب آپ اس سسٹم میں جو سیٹ آف لاز ہیں وہ کیا ہے, اس میں بینیفیشری کون ہے. کوئی ایک لا پکڑ لیں, آپ دیکھیں گے کہ اس میں بینیفیشری اسٹیٹ آرگن آئیں گے سب سے پہلے, اس کے بعد اسٹیٹ آرگن کے ساتھ لنک وہ کمرشل وینچرز لائک بینکس اور انڈسٹریل یونٹس جن کو ایس آر او کے تحت ایگزمپٹ کیا ہوا ہے, وہ بینیفیشریز ہیں. ان دونوں کے بعد تیسرا بینیفیشری ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کے امپلائیز یا امپلائیز آف دیز بینکس. اب اس کے بعد آ جائیں 5ویں نمبر پہ کہ ان پورے سیٹ اپ میں کون سا ایسا بینیفیشری ہے جو اس سسٹم کے ساتھ لنک ہے, اور بینیفیشری جو لنک نہیں ہے وہ بینیفیشری نہیں ہے. ابھی میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ فیڈرل شریعہ کورٹ میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ کہا نہیں کہ کوئی ایسا لا نہیں ہے جس میں کہ بینیفیشری پاکستانی ہو. اب ہمارا سب سے پہلا فلا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جتنے قوانین بنے ہوئے ہیں وہ صرف 2 کاموں کے لیے بنے ہوئے ہیں, ٹو پروٹیکٹ گورنمنٹ مشینری, ٹو پروٹیکٹ اسٹیٹ آرگنز اینڈ ٹو پروٹیکٹ دیئر انٹرسٹ. اینڈ اس کے علاوہ جو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو بینکنگ انفراسٹرکچر ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے لاز بنے ہوئے. جب تک آپ وہ لا نہیں بنائیں گے جس میں کہ عام پاکستانی اور اس کا حق, جو کانسٹیٹیوشن نے اس کو رائٹس دیے ہیں, مجھے اور آپ کو کانسٹیٹیوشن نے فنڈامنٹل رائٹس دیے ہیں, پرنسپل آف پالیسی چیپٹر کے تحت بھی رائٹس دیے ہیں, اور اس میں صاف کلیئر کٹ کانسٹیٹیوشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر پاکستانی جو پاکستان میں رہ رہا ہے اس کے یہ رائٹس ہیں. اس رائٹس کے تحت ایک بھی لا گورنمنٹ آف پاکستان نے آج تک نہیں بنایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے آج تک وہ وجہ نہیں مل سکی کہ ایک پاکستانی کے پروٹیکشن کے لیے اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لا کیوں نہیں بنایا جاتا. اگر ایک پاکستانی کا رائٹ پروٹیکٹڈ ہے تو اس کی انکم پروٹیکٹ ہو جائے گی, اس کی انکم پروٹیکٹ ہوگی تو وہ کھل کے ٹیکس دے گا. اچھا, بجائے یہ کہ آپ ٹیکس لگا کر انکم اکٹھی کریں, آپ کاروبار چلنے دیں جیسے آپ نے بات کی, اور پھر جب کاروبار چلے گا تو ٹیکس خود بخود اکٹھا ہو جاتا ہے. جو ہم نے اوور آل دیکھا کہ جو 21-22 کا جو ایئر تھا اس میں بڑی اچھی جو ٹارگٹ تھا اس سے 200-300 ارب روپے زیادہ اکٹھا ہوا, اور 5.5% کا ٹارگٹ تھا جی ڈی پی کا, 6%, 6.1 تک ہو گئی. بیلنس آف پیمنٹ پہ پریشر پڑا, لیکن جو آپ کا سویپ انڈیکیٹر تھے یا جو باقی آپ کے انٹرنیشنل انڈیکیٹر تھے, جو آپ کی ریٹنگ تھی وہ ٹھیک تھی, تو لوگ آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن جیسے ہی آپ نے کانٹریکٹ کی, اکانومی کو کانٹریکٹ کیا آپ نے, اور بالکل ہی آپ نے امپورٹس کو بین کیا اور بالکل کاروبار ٹھپ ہو گئے, تو آپ کی اکانومی بھی ٹھپ ہو گئی, آپ کے ریونیوز ٹارگٹ بھی پورے نہیں ہوئے, اور اوور آل آپ کے جو سویپ ریٹ تھا جو وہ بھی اوپر گیا, اور آپ کی ریٹنگ بھی متاثر ہوئی. تو بجائے یہ کہ کاروبار چلنے دیں, یہ کاروبار کو روک کے ٹیکس اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ خان صاحب آپ نے جو نبض پکڑی ہے نا, اگر اب میں پالیسی لیول کی بات کر رہا تھا, آپ نے ایگزیکیوشن کی پرابلم بھی ایکسپلین کرتے ہیں, بالکل ٹھیک کی. آپ دیکھیں جب ہمارے پہ کرائسس آیا ہے تو ہمیں اس وقت وہ میئر لینے چاہیے کہ ہمارا پاکستانی
اس کرائسس میں سروائیو کر جائے. ہم کووڈ آیا, ہمارے انڈیکیٹرز نیچے چلے گئے. کووڈ کے بعد ہماری پرفارمنس اوپر چلے گئی, مور دین ایکسپیکٹیشن. اس کے بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ابھی جو انہوں نے امپورٹ بند کر دی چیزیں, اتنی پرابلم ہوئی. عام کاروباری آدمی کے لیے یہ تھا کہ اس کے 100 کنٹینر کھڑے ہوئے باہر پورٹ پہ, اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو کلیئر کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو NOC نہیں دے رہا. اور ڈیمریج, اگر میرا $1,00,000 کا سٹاک تھا تو مجھے $1.5 lakh ڈیمریجز دینے پڑ گئے. ڈیمریج کس کو گئے؟ فارن شپنگ کمپنی کو. دیکھیے مجھے اپنا سٹاک ریلیز کرنا ہی کرنا ہے ہر حالت میں. مجھے بجائے اس کے کہ وہ $1.5 گورنمنٹ آف پاکستان کہتی جی میں آپ کو سپورٹ کرتی ہوں, آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں, وہ $1.5 نہ گورنمنٹ کی جیب میں گیا, وہ تیسرا بندہ لے گیا. کیوں؟ لیک آف انٹرسٹ فرام ٹاپ لیول. سر بر وقت فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ سر ان کو سینس نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, یہ لوگ اپنے وہ ڈیسیژن لیتے ہیں جو میں ایڈوائزر رہا ہوں ابھی ایک گورنمنٹ اسٹیٹ آرگن کا. وہاں نچلے لیول سے لے کے اوپرے لیول تک ہمیں ایک چھوٹی سی چیز سمجھانے کے لیے اتنا لڑنا پڑتا ہے کچھ نہ پوچھیں. وہ کلر جس نے فائل انیشیٹ کرنی ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اس نے فائل کو آگے چلانا ہے نہیں چلانا ہے, کیسے چلانا ہے. ہمارا سر اس وقت جو اوور آل اکانومی کو اگر آپ سمجھیں تو پہلا مسئلہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو رپورٹنگ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. اس کا لا یہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی انکمپلیٹ رپورٹنگ کی ہے یا کوئی رپورٹنگ پبلش نہیں کی ہے تو ان کے اوپر ہم کیس بھی نہیں کر سکتے. I don't have a right to go to court کہ جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان انکمپلیٹ رپورٹنگ کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے پبلش نہیں کی. کورٹ مجھ سے پوچھے کہ جی ایز پر دس لا یو کین ناٹ فائل اے کیس اگینسٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. سر میں مثال دیتا ہوں آپ کو. 2020 اور 21 کی میں بات کرتا ہوں. 20 اور 21 میں ہمارا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان منسٹری آف فائنانس نے اسٹیٹ بینک سے جو رپورٹنگ لے کے جو بجٹ کریٹ کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ 3,700 ارب کا ہمارا ڈیفیسٹ ہے. اس سال ہماری 20-21 کی شاید بات کر رہا ہوں, زبانی مجھے یاد نہیں, ڈاکومنٹ نہیں میرے پاس. تو ہمارا اس سال کی ڈیمانڈ آف گرانٹس کیبنٹ نے جو اپروو کی تھی وہ 18,900 ارب تھی. صوبوں کو دینے کے بعد جو ہماری انکم تھی 3,700 ارب تھی. تو ہمارا جو ڈیفیسٹ تھا 15,000 ارب تھا. یہ 15,000 ارب پے نہیں کر سکے کیونکہ بجٹ ہم نے شو کیا ہوا 3,000 ارب کا ڈیفیسٹ, 15,000 ارب کا نہیں کیا ہوا. آگے چلے جائیں, اگلا سال آیا 15,000 چونکہ پے نہیں. اب اس سال ڈیمانڈ آف گرانٹ جو آئیں وہ 33,000 ارب کی آئیں. سر اب جس گھر کی انکم ہو, جس گھر کا ایکسپینس ہو 33,000 اور اس کی انکم ہو 3,700 یا 4,000 ارب, تو اس کو کہیں نہ کہیں سے 29,000 ارب رینج کرنا ہے, نہیں تو وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا, مر جائے گا, انسالوینٹ ہو جائے گا. ہمارے پاس اگلے سال 33,000 ارب کی ڈیمانڈ آف گرانٹ کے اگینسٹ بھی ہمارا پاس نیٹ انکم تھی 4,000 ارب, وہ بھی پے نہیں ہوا. اس سے اگلا سال آ گیا 23-24. اب اس سال ہماری ڈیمانڈ آف گرانٹ جو ہے وہ 42,800 ارب ہے. یہ میرا ڈاکومنٹ نہیں ہے, کیبنٹ اپروو ڈاکومنٹ. ڈیمانڈ آف گرانٹس 42,800 ارب, اور آپ نے خود یہ بھی کہا کہ 6,000 ارب کا نیٹ انکم ہے آفٹر گیونگ پروونشل. 42,000 میں 6,000 نکال دیں تو 36,000 ارب کا ایکچوئل ڈیفیسٹ ہے, سمپل کیش فلوز ہے. لیکن اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے نہیں جی ہمارا 36,000, یہ کہتے ہیں جی پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ تو پازیٹیو ہے جی, نیگیٹو نہیں ہے. اور پھر جو بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 4% ہے, اور جو اوور آل ڈیفیسٹ ہے جی وہ سر یہ پرسنٹیج ٹرم صرف ڈسیپٹیو ٹرمز ہیں جو کہ اس لیے کریٹ کی گئی تاکہ عوام دھوکے میں رہے. سر دھوکے میں کب رکھا جاتا ہے کسی فیملی کو؟ جب کسی نے کسی کو ٹریپ کرنا ہے تو اس فیملی کو دھوکے میں رکھتا ہے. صرف پچھلے 15-16 ماہ میں جو ہمارے مجموعی جو ڈیپٹ ہے وہ 18,000 ارب روپے کا اس میں اضافہ ہوا ہے. تو پبلک ڈیپٹ آپ ڈومیسٹک ڈیپٹ دیکھ لیں, آپ جو فورن ڈیپٹ ہے وہ اوور آل جو ہے وہ ظاہر ہے فورن ڈیپٹ تو اس لیے کنٹرول ہو گیا کہ آپ کو کچھ کوئی دینے کو تیار نہیں تھا, لیکن ڈومیسٹک ڈیپٹ جو ہے وہ آپ کا بڑھتا گیا. میرا ایک میسیج ہے سر یہاں پہ اپنی عوام کے لیے, اپنے حکمرانوں کے لیے, بہت ہمبل ہاتھ جوڑ کے میسیج, وہ یہ کہ ہم اس ٹریپ میں جو پبلک ڈیٹ ہے اس میں اس طریقے سے پھنسا دیے گئے ہیں کہ ہم اس میں سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ عام آدمی کی انکم نہ بڑھا دی جائے تھرو اے ڈفرنٹ لا, تھرو اے ڈفرنٹ انفراسٹرکچر. ابھی ہمارا اس پبلک ڈیٹ کے اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور منسٹری آف فائنانس میں جو ہمارے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ نے جو بھی بات کی کہ ہمارا پچھلے 15 ماہ میں اس کی تھوڑی ہسٹری میں چلا جاتا ہوں. جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو 28-29 ہزار ارب کے قریب ٹوٹل ڈیٹ تھا.
جب عمران صاحب کی گورنمنٹ گئی تو وہ یہ 52,000 کے قریب 50,000 کے قریب ڈیٹ تھا. تو یعنی کہ 20-22,000 ارب 3.5 سالوں میں انکریز ہوا. اب یہ شہباز شریف صاحب کا ٹینیور آ گیا 13-14 ماہ کا 15 ماہ کا. اس میں جو وہ ہمارا 18,500 کا وہ دیکھیں 3.5 سال میں وہ 22,000 20,000 ارب تھا, یہ 18-19,000 ارب. یہ تو اسی طرح ہی چل رہا ہے. جب مشرف چھوڑ کے گیا تو 6,000 ارب تھا, پھر وہ 15,000 ارب ہو گیا. جب زرداری صاحب چھوڑ کے گئے, نواز شریف چھوڑ کے گیا تو پھر 10,000 ارب کا اضافہ ہو گیا. عمران خان صاحب نے 25,000 ارب کا اضافہ کر دیا. اور ان صاحب نے جو ابھی جو کیبنٹ جو 80 رکنی کیبنٹ تھی, انہوں نے 1.5 سال میں جو ہے 18,000 ارب کا جو ہے اضافہ یہی کر تو دیا. پرابلم ہے. اچھا, اس موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں. ابھی میرے پاس وقفہ ہوا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور اسی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. شکریہ. جی, وقفے کے بعد ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. اچھا شہزاد صاحب, جو ہم بات کر رہے تھے کہ لاسٹ 16 ماہ میں 18,000 ارب کا قرضہ لیا ہے, تو گورنمنٹ تو یہ ایسے ہی ہے کہ بس قرضے لیے جا رہی ہے. کمرشل بینکوں کی موجیں ہو رہی ہیں اور وہ ایکسچینج ریٹ سے علیحدہ کما رہے ہیں, اور سیکیور لون ہیں وہ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اور ان کی کمائی ہو رہی ہے, اور باقی سائیکل تو ایسا ہی ہے کہ یہ قرضوں پہ ہی چلتا رہے گا. سر, ہماری انکم نہ ہونے کے برابر ہے. 18,500 سے میں ہسٹری میں جا رہا تھا, اس لیے کہ پہلے 3.5 سالوں میں ہمارا 22,000 ارب ہوا. اب صرف یہ 1.5 سال میں 1.5 سال سے کم عرصے میں ہمارا 18,000 16 ماہ میں 18-19,000 ارب چڑھ گیا, یعنی 20 تقریباً ایکول ہے. اب دیکھیں ڈیوریشن کیا ہے, 3.5 سال اور 1.25 سال. اب یہی 20,000 ارب اگلا جو آنا ہے وہ 9 ماہ میں آنا ہے, اور اس سے اگلا 20,000 ارب آنا ہے 3.5 ماہ میں, اس سے اگلا 20,000 آنا ہے 45 دن میں. یہ سنو بال فیکٹر ہے, جو سنو بال اوپر سے گرتا ہے نا سر, تو یہ بم ہے, یہ تو یہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کا نقصان کسے ہے؟ مجھے اور آپ کی آنے والی نسلوں کو. گورنمنٹ آف پاکستان کو نقصان نہیں ہے. صورت میں ہم نے پے کرنا ہے سر, نہیں, ٹیکسز کی صورت میں بھی ہم پے کر دیں. یہ نقصان یہ ہے کہ ٹیکس تو وہ ہے جو میں نے اس سال کمایا اور گورنمنٹ کمانے سے لے کے واپس چلی گئی. میرا آپ سے سوال ہے سر, $1,00,000 آپ کے پاس 91 میں آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے فکس ڈپازٹ, سود میں نہیں, خالی کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کے لیے آپ کے گھر میں چھوڑا تھا, چلیں وہ 10 لاکھ روپے 10 روپے کے حساب سے $1,00,000 تھا. آپ کے والد صاحب کی حلال کی کمائی وہ $1,00,000, آج وہ $3,000 ہے. وہ $97,000 ایکویلنٹ پاک روپیز کدھر چلے گئے؟ جو اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسیز ہیں, جو منسٹری آف فائنانس اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ چل رہی ہیں, وہ پاکستان کے آنے والے بچوں کے حق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. کس طریقے سے مار رہے ہیں؟ یہ جو سنو بال فیکٹر آپ کو بتایا, اس سے سروائیول کیسے ہوتا ہے. میں اگر آپ نے بینک کے پاس جانا ہے ہارون صاحب, آپ نے بینک سے کہنا مجھے لون چاہیے, بینک کہے گا جی آپ کے پاس ایسٹ ہے, کولیٹر لاؤ. اگر میرے ملک کی ایکسپورٹ اور امپورٹ برابر ہو جائیں تو دین تو مجھے ڈالر کا کتنا میرا سر جی, یہی تو ایک سائنس ہے. ابھی پچھلے 3 سال کا اگر آپ امپورٹ دیکھیں, پچھلے 3 سال کے ایکسپورٹ دیکھیں, آپ کا اور فارن پروسیڈ جو باہر سے پاکستانی بھیج رہا ہے اس کو میچ وہ برابر ہے. وہ $6 ارب سے زیادہ نہیں ہے, ڈیفیسٹ نہیں ہے. 3 سال 18 ارب ڈالر. سر ابھی میری بات تو سنیں نا سر ہارون صاحب, 3 سال کی امپورٹ اور 3 سال کی ایکسپورٹ ود فارن پروسیڈ جو اوورسیز پاکستان, اس میں $6 ارب کچھ بھی نہیں ہے. یہ نقصان وہ نہیں جتنا پبلک ڈیٹ گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ بینک کے تحت لوکل کرنسی ڈیٹ میں ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. دیکھیں, جب گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے, اس نے کس سے قرض لینا ہے؟ اسٹیٹ بینک سے. اسٹیٹ بینک نے کس سے پیسہ لینا ہے؟ پبلک اور کمرشل بینک سے. پاکستان کی M1 M2 دیکھ لیں کتنی ہے اس وقت, 37-38 ارب ہے. 38,000 ارب پورے کا پورا اس وقت قرض کتنا ہے پبلک ڈومیسٹک ڈیٹ میں؟ 38,000 ارب ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے نہیں ہے, اس کا 7-8 ہزار سرکولیشن ہے. پوائنٹ دیکھیے گا سر,
7-8 हज़ार अरब सर्कुलेशन में है, बाकी M2 M3 मल्टीप्लाई हुआ है फिक्स डिपॉजिट और मल्टी फ्रैक्शनल बैंकिंग के तहत। तो 37,000 अरब टोटल है, 37,000 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। 20-22% पे भी सुकूक हो गया, 23% पे सुकूक गया है, अभी मिजान बैंक ने किया है 18 से 23% के दरमियान। तो अब लोग कारोबार सर अभी मेरी बात तो सुने ना, ये 37,000 का 23% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देना है, पैसे नहीं है, कहां से देंगे? अगले साल फिर 23 देना, कहां से देंगे? 37,000, ये 37,000 अरब है मेरे स्टेबल पे, मैं सूद कहां से लेके आऊंगा? सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस क्या करती है, करेंसी डिवैल्यू कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो उनको पावर्स दी गई हैं उसके साथ जब करेंसी डिवैल्यू होती है, आपका मेरा आने वाले बच्चों का किस तरह मारा जाता है? पहले तो नोट छाप के पूरी को दे देते थे, ये नोट छाप डिसेप्शन है, डिसेप्शन है। आपके पास 64 टन सोना सिर्फ पड़ा हुआ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। जब करेंसी डिवैल्यू करते हैं तो सोने की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो नोट छाप देते हैं, नोट छापते हैं, फ्रैक्शनल बैंकिंग 10 टाइम बढ़ा देते हैं। सर ये हल तो नहीं है ना, आपकी जीडीपी श्रिंक हो रही है सिंस, हर डिवैल्यूएशन के बाद आपकी जीडीपी श्रिंक हो जाती है। तो उसकी मिसाल मैंने अब 2018-19 में एक लेटर लिखा उनको, पाकिस्तान आर्मी को, मैं कहा सर करेंसी डिवैल्यूएशन इज द मेन कॉज। कैसे? मैं जी आपका बजट चंद साल पहले 10-11 अरब डॉलर था पाक रुपीज में, आज वो 4 अरब डॉलर नहीं रहा, 5 अरब डॉलर नहीं रहा। अच्छा, लेकिन आप करेंसी को डिवैल्यू जब नहीं करते तो आपकी जो है वो डॉलर शॉर्ट हो जाता है। और सर जी डॉलर का इसके साथ क्या ताल्लुक है? मुझे बताएं, करेंसी डिवैल्यू से कैसे डॉलर आता है आपके पास? क्योंकि जो मार्केट रेट है वो ज्यादा होता है, और यहाँ पे ये डिसेप्शन है। नहीं, किस तरीके से हुआ ना, अभी 220 पे था तो ये 290 तक ले आए हैं कि जी वो मार्केट में जो है 20-30 रुपए ज्यादा होता है, वो और डिवैल्यू करते हैं, वो और बढ़ जाता है। एज ए फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट आप ये मेरी आज बात नोट कर लीजिए, जो करेंसी डिवैल्यूएशन है उसकी मेन रीजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लायबिलिटी रिड्यूस करता है। वो जो आज मैं 72,000 अरब का कर्ज है, मैं मिसाल देता हूं आपसे कि आपके पास इस वक्त 37,000 अरब का कर्ज है, अगर ये 100 रुपए का डॉलर हो तो 370 अरब डॉलर का लोन बन जाता है। 100 रुपए मिसाल दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस वक्त। अगर यही 300 रुपए का रुपये मैं बना दूं डॉलर, तो आपका 370 की बजाय 107 अरब डॉलर कर्जा रह जाएगा। 1000, हाँ जी सर आपका 1/3 कर्जा रह गया, इसलिए कि ये जो करेंसी डिवैल्यू है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए यूज की जाती है, ताकि फॉरेन से 2-4 अरब डॉलर मिल जाए। उसका 1400 अरब डॉलर पाकिस्तानियों को नुकसान होता है। 2020 से लेके आज तक जो डिवैल्यूएशन हुई है 120 से लेके जो अभी तक 300 तक पहुंची है। लेकिन इसका उलट जो हमने फॉरेन डेब्ट देना होता है वो भी तो हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है। वो अगर ये 1/3 रहता है तो वो डबल हो जाता है सर। लेकिन गवर्नमेंट, आपसे मैं मिसाल देता हूं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, कि आपसे मैंने कर्ज लिया $1 मिलियन, डॉलर में नहीं लिया, रुपीज में लिया। जिस दिन आपने कर्ज दिया उस दिन डॉलर 100 रुपए का था, जब मैंने वापस करना है आपको तो डॉलर तो हो गया 300 का, तो मुझे तो 1/3 आया, आपको 1/3 आया ना। इसी तरीके से पाकिस्तानियों से ये कर्ज ले लेते हैं पैसे और 1/3 वापस करते हैं। ये जो नुकसान है उसकी वजह से आज हमारा जो सीईओ था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, उसका एक गोरे ने कहा था कि जो मेरा जनरल मैनेजर है वो अपनी तनख्वाह से 20 साल में घर नहीं बना सकता, तो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? मेरा जो लेबर है पाकिस्तानी 35,000 रुपए की तनख्वाह। जो कंपनीज हैं वो क्यों आके इन्वेस्ट करेंगी? जब उधार है वो यहाँ आके तो उन्होंने रुपए में कमाना है, वो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो तो 1/3 रह गई जब आपका डॉलर डिवैल्यू होता है। सर यही एक तो वो ये सबसे बड़ा रिस्क टेलीनॉर भाग गई है। इसीलिए आज तक पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आता, क्योंकि उनको पता है अगर वो $100 मिलियन पाकिस्तान लेके आएंगे तो ये $100 मिलियन कंप्रोमाइज हो जाएगा। उसके लिए उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि हमें कोई ऐसी पॉलिसी दें कि हमारा ये $100 मिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो जाए। तो हमें उनको सिक्योरिटीज देनी पड़ती हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी की सूरत में, डेट की सूरत में, कैपेसिटी चार्ज की सूरत में, और उनके प्रॉफिट सिक्योरिटी की सूरत में। इस जैसे आपको को दी है, हाँ जी, वो डॉलर में उनको पेमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर हमने जनरल बिजनेस करना है, फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आता है पाकिस्तान के? जनरल पब्लिक के साथ जो बिजनेस है उसमें वो कमा रहा होता है। मसलन डाउलेंस आई, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स में लोग आते हैं, ग्री के कितने एसी वगैरह कितने इंपोर्ट हो रहे हैं और उसको बिके, वो इसलिए कि जनरल पब्लिक से उनको पैसे मिल जाते हैं और वो कमा लेते हैं। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा।
سو ہمارا مسئلہ سر گورنمنٹ آف پاکستان کا صرف یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی انکم نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک ہم ٹیکس نہیں پے کر سکتے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسیز سودی پالیسیز ہیں. ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں ہیں. وہ سودی پالیسی جو 22% سود اس وقت دے رہے ہیں, جو ہمارے نئی فائنانس منسٹر ہیں ہماری شمشاد اختر صاحبہ کیئر ٹیکر, میں ان کے لیے بھی میرا چھوٹا سا میسج یہی ہے کہ ہم سودی پالیسیز کے پیرلل ایک ایسی اکانومی کریٹ کریں کہ اس اکانومی کو کچھ نہ کریں, نئی اکانومی کریٹ کریں تاکہ اس کے اندر موقع دے لوگوں کو کام کرنے. اچھا, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں سٹاک میں بھی بزنس کرتا ہوں, تو سٹاک کے ریٹرن جو پچھلے سال کے ریٹرن ہے وہ تقریباً 7.5% ہے. 22% پالیسی ریٹ ہے. ڈیویلیویشن آپ کے سامنے ہے, 60% ہو گئی ہے. گاڑیاں جو ہیں اس پہ ریٹرن جو ہے وہ 60% ہے. گولڈ پہ ریٹرن 50% سے اوپر چلا گیا. پراپرٹی پہ ریٹرن جو ہے وہ 25% سے اوپر ہے. اور سٹاک ایکسچینج کا جو آپ کی ظاہر ہے بڑی انڈسٹری ہے جس میں لوگ اگر انویسٹ کریں تو ظاہر ہے اور انڈسٹری لگتی ہے, اس کا ریٹرن 7% ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس ملک میں کاروبار کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور جیسے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات ہوئی, آپ خود بھی اسپیشل اکنامک زون کے آپ سی او ہیں, آپ ان کو چیئر کر رہے ہیں. تو یہ ایک تو ہماری ڈومیسٹک اکانومی ہے نا کہ جی ایگریکلچر ہے, فشریز ہے, مائننگ ہے, ڈیری ہے, لائف سٹاک ہے. یہ تو ایک اکانومی ہے ڈومیسٹک, اس کو بھی ترقی دیں گے تو ملک نے ترقی کرنا ہی کرنا ہے. تو ایک وہ ترقی ہے کہ جو انویسٹمنٹ کی صورت میں آنی ہے کہ ملک میں کوئی انڈسٹری لگے, کوئی ایکسپورٹ لیڈ ہماری گروتھ ہو. تو کیسے یہ ہو سکتی ہے جب پالیسیز ہماری یہ ہیں, اور یہ پالیسیز کیسے چینج ہو سکتی ہیں؟ پارلیمنٹ میں تو اتنی وہ جرت نہیں ہے. 80 رکنی کابینہ ہے وہ کچھ نہیں کرتی. تو یہ ملک ٹھیک کیسے ہونا ہے شہزاد صاحب؟ ملک ٹھیک کرنا ہے, اس کا حل بتائیں. اور یہ ہوگا کیسے؟ یہ ڈنڈے نے کرنا ہے, یہ ٹیکنوکریٹ نے کرنا ہے, پارلیمنٹ تو نہیں کر رہی, 80 رکنی وزراء نے تو نہیں کیا, یہ انوار الحق کاکڑ صاحب کر دیں گے؟ یا یہی ہماری قسمت ہے کہ ملک سے بچے باہر جائیں؟ پچھلے جو ہے نا وہ 3 ماہ میں 4 لاکھ بچہ چلا گیا, سال میں 12 لاکھ بچہ چلا گیا. تو کیا اگلے سال اس ملک کو ترقی اب بچے ایکسپورٹ کر کے کرنی ہے؟ مال تو ایکسپورٹ ہو نہیں رہا. سر فائنانس بھی ڈرین ہو رہا ہے اور برین بھی ڈرین ہو رہا ہے. کیوں؟ پالیسیز نہیں. وہ پالیسیز جو آپ کو اور میرے اور ہمارے بچوں کو میچ کرتی ہیں وہ پالیسیز نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جاپان سے اٹھائی, یو ایس اے سے اٹھائی, آسٹریلیا سے اٹھائی, پالیسی بنائی, امپوز کر دی. سوچ ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ میں سفر کر رہا, کہیں ایک میٹنگ میں مجھے ملاقات ہوئی, ایک عام فیم سے تھے صاحب کے پی کے نا, کہ جی میں نے فلانا لا بنایا. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, آپ نے بنایا؟ میں نے اسے 3 سال سوال بھی کرتا, مجھے تو نہیں پتا, مجھے اس کا میں کہ جی کیوں نہیں جواب آتا آپ کو؟ آپ نے ایک لا بنایا ہے, آپ نے ایک ایکٹ بنانے میں کے پی کے گورنمنٹ کی ہیلپ کی ہے, تو آپ کو یہی سوال نہیں آتے؟ کہتے نہیں مجھے نہیں اس کا پتا, میں نے تو وہاں سے کاپی کیا, اس کو کٹوٹ کیا, دے دیا. سو ہمارے جو لا میکر ہیں ان کو خود نہیں پتا وہ کیا بنا رہے تھے, اسی لیے بہت سے لا فیڈرل شریعہ کورٹ میں چیلنج ہو جاتے ہیں. اب آپ نے سر جو پرجوش جو پیچھے 1 منٹ میں سر عرض کیے نا, وی آر بلیسڈ نیشن. ہمارے ملک میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے, سب سے زیادہ ترس ہے, رحم دل لوگ ہیں کہ ہم چیریٹی کرتے ہیں. جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ محتاج ہے, ہم کوشش کرتے ہیں اس کی ہیلپ کریں. ایکسٹریم ہے نا, ظالم بھی ہم ایکسٹریم ہے, رشوت میں بتاتا ہوں سر, ظالم ہمیں معاشرے کی پالیسیوں نے بنا دی. مجھے تھانے سے انصاف نہیں ملتا, میں خود آگے آ جاتا ہوں. ہم بلیس, میں بھی بات کر رہا ہوں سولوشن کی. پرابلم اپنی جگہ. ایک دیکھیں, میری کسی نے جیب کاٹی, میں آگے کسی جیب کاٹوں. یہ سائیکل ہے جو چل رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے کیا ہے؟ وی آر بلیسڈ نیشن کہ ہمارے پاس تمام ریسورسز ہیں, 4 موسم ہیں. موسٹ امپورٹنٹ, وی آر ایٹ سینٹر آف دا ورلڈ آلموسٹ. اگر آپ ادھر دیکھیں, ہمارے اوپر چلے جائیں, افغانستان, ایران, اور اس کے پیچھے آپ چلے جائیں رشین اسٹیٹس ہیں, دے آر ہنگری فار ٹریڈ. ادھر سے ہم باہر نکلیں, کراچی گوادر سے باہر نکلیں, جی سی سی, اور ادھر چلے جائیں, دے آر ہنگری فار ٹریڈ. سعودی میں میں نے دیا تھا ایک سعودی چیمبر منسٹر آف کامرس کو, میں کہا جی دیکھیں پاکستان کے وایا جو امپورٹ ہوں گی سعودیہ میں وہ $50 بلین تک ہو سکتی ہیں, کیونکہ چائنا سے صرف سعودیہ امپورٹ کر رہا ہے $122 بلین کی امپورٹ صرف چائنا سے ہے. اس میں سے 10% لے لو, $12 بلین, 20% لے لو, 24 بلین. اگر ہم اس سے صرف سعودیہ کو کیٹر کر لیں تو ہماری 20-22 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہے, پرووائڈڈ رائٹ انفراسٹرکچر ہو. رشین ادھر آتے ہیں, وہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس پانی سے ایکسپورٹ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں موقع مل جائے. دیکھیں ہمارے انٹرنل انڈسٹری کا تو فائدہ ہے ہی ہے, اگر ہم ہب ہو جائیں, ٹریڈنگ ہب کریٹ کر لیں اس پاکستان میں اپنا, فردر ایکسپورٹ ٹو
rest of the world we are out of mess. لیکن ہمیں اس طریقے سے مارا جا رہا ہے کہ آج کے دن میں MBA پاس لڑکا اپنے گھر کا خرچہ پراپر نہیں چلا سکتا بیکاز دیر از اے مس میچ آف انکم اینڈ ایکسپینسز. ہمیں انکم دی جاتی ہے روپیز میں اور ایکسپینسز امپوز کیے جاتے ہیں ڈالر میں, اور ڈالر کو ہر آنے والے وقت میں ڈی ویلیو کرنے کی پالیسی کریٹ کر دی گئی ہے. جب تک گورنمنٹ آف پاکستان, ہمارے کاکڑ صاحب کے پاس موقع ہے 3 مہینے جب بھی 90 days میں وہ کوئی ایسی پالیسی کریٹ کر لگ رہا ہے تقریباً 6 ماہ تو کم از کم چلے گی, کیونکہ وہ سینسس کے ہلکا بندیاں ہونی ہیں, اور سر 3 سے 6 ماہ کر لیں. کاکڑ صاحب کے پاس موقع ہے. شمشاد اختر صاحبہ میڈم جو ہیں وہ میری بات سمجھ گئی تھیں, جو میں نے ان کو 1.5-2 منٹ کا ایک ٹیزر لیکچر دیا تھا. ان میں کامن سینس ہے, شی کین انڈرسٹینڈ. 10 منٹ کی پریزنٹیشن وائٹ بورڈ پہ میں ان کو مسئلہ سمجھا سکتا ہوں کہ کیا سچویشن ہے اس ملک کی. اس دن جو ہمارا پینڈنگ تھا وہ اس کو کمپلیٹ کر کے اس کے پیرلل حضرت نوح علیہ السلام کی مثال, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا اس وقت کہ کشتی بنانی شروع کر دو. یہ ظلم کی دنیا ہے, کشتی میں جو آئے گا بچ جائے گا. آج بھی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں مسلمانوں کے لیے ہیں, ڈس بلیور کے لیے نہیں. جو سودی جنگ ہم لڑ رہے ہیں, اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں, وہ 10% لوگ جو سودی بزنس میں انوالو ہیں انہوں نے 90% لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. ہمیں ایک علیحدہ لا بنا کے اس کے اندر چھوڑ دیں. یہ کشتی ایک علیحدہ لا کشتی ہے, جس کی مرضی وہ سودی بزنس پہ کام کرے, جس کی مرضی اس کشتی میں آ جائے. سودی بزنس کیا کہتا ہے؟ بینک یہ کہتے ہیں کہ جی آپ فراڈی ہیں, آپ کولیٹرل دیں گے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ 2 نمبر آدمی ہیں, آپ ہمارے پیسے کھا جائیں گے, پیسے دیں گے. سر اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے اگر جنگ کا وعدہ کیا ہے, جنگ کا عہد کیا ہے, جنگ کا تڑی لگائی ہے, وہ اس بیس پہ لگائی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج کمپلیٹ دیا ہے. میسج کمپلیٹ جو ہمارے کچھ مفتی حضرات کو نہیں سمجھ آ رہا, وہ اسلامک بینکنگ کے تحت پروموٹ کر رہے ہیں, وہ بھی اللہ کے ساتھ جنگ میں ہے. کم علم ہونے کی وجہ, کیونکہ ایز اے فائنینشیل اکانومسٹ, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, میں ان کو بتاتا ہوں کہ سیل کیا ہے, چیزیں کیا ہے, کس طریقے سے اسٹرکچر میں پرابلم ہے, لیکن کچھ سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے. اینی ہاؤ سے باٹم لائن از دس, ہمیں اپنی کشتی, اپنا لا ایک گورنمنٹ آف پاکستان پالیسی بنا دے. اس کے اندر جس نے کام کرنا ہے, چاہے وہ چیٹر ہی کیوں نہ آئے گا, توبہ کرے گا, صحیح کام کرے, اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کون کس کی جیت ہوتی ہے. کیونکہ جو کرنٹ سسٹم چل رہا ہے وہ بینکنگ سسٹم, سودی سسٹم, جس میں 20-25% تک سود گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہے, اور ادھر بغیر سود کے کاروبار جب چلے گا تو اس کی برکت ہی ڈفرنٹ ہوتی ہے. کیونکہ اچھا, جو آپ نے جس طرح بات کی کہ اخراجات جو ہیں وہ ڈالر میں, ظاہر ہے پیٹرول ہم جو یوز کرتے ہیں گاڑیوں میں وہ بھی ڈالر میں ہم لیتے ہیں, اس سے جو بجلی بنتی ہے وہ بھی ظاہر ہے ڈالر میں ہے, جو گیس ہے وہ بھی لنکڈ ہے. آپ کے جو سارے اخراجات ہیں, جو انرجی ہے, یہ سارے جو آپ کی جو باقی آپ کا را مٹیریل ہے وہ بھی ظاہر ہے ڈالر میں. تو اخراجات تو آپ کے ڈالر میں ہیں, کمائی آپ کی روپیز میں ہے. تو کمائی تو جو آپ کی روپیز میں ہے, روپی نے آپ تبھی تگڑا ہونا ہے, طاقتور ہونا ہے جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھیں گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے, یا کوئی آپ کو علیحدہ سے بڑی چینج چاہیے؟ سر ہمیں اس سسٹم کو تو چھیڑنا ہی نہیں ہے, جو چل رہا ہے چلنے دیں. ایکسپورٹ از اے ون فیکٹر. دیکھیں ہم 25 کروڑ عوام ہے, جس میں سے کوئی 10-12 کروڑ 15 کروڑ ورکنگ لوگ ہیں. ہاؤس وائفز کو نکال دیں تو ورکنگ لوگ 10-12 کروڑ بن جاتے ہیں ہمارے پاس. بچے علیحدہ, ہماری یوتھ بڑی ہو رہی ہے. ایکسپورٹ سے ایک امپیکٹ آتا ہے, لیکن چونکہ ہمارے اوپر قرض ڈومیسٹک ڈیٹ جو ود ان کنٹری ہے, اور دوسرا جو $75 بلین اگلے 3 سال میں ہم نے ارینج کرنا ہے باہر کی پیمنٹس کے لیے. یہ جو امپوز زبردستی کیا کہ یہ کبھی علیحدہ پروگرام کریں گے, ہسٹری بتائیں گے کہ پاکستان پہ قرض چڑھا کیسے, اس کے پیچھے بھی شاکنگ فیکٹس ہیں, نام نہاد قسم کے پروجیکٹ. جی غیر ضروری پروجیکٹ, سر وہ بھی نہیں ہے. آپ جب اکانومی کو خام خواہ کا جعلی بوسٹ دکھانے کے لیے جو قرضے لیے گئے ہیں, سر وہ ایک علیحدہ ہمارا ٹاپک ہے. ہمارا بڑا ٹاپک ہے, وہ بڑا ٹاپک. ابھی ہمارا یہ ہے کہ اگر میرے اوپر $75 بلین پیمنٹ میں نے اگلے 3 سال میں کرنی ہے, اس کی پلان, اور جو ہماری کرنسی ڈی ویلیویشن ہے اس کا پلان ایکولی امپورٹنٹ ہے. کرنسی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے سر یورپ میں اگر آپ کا کبھی چکر لگاؤ, انگلینڈ, یورپ میں چلے جائیں, US چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, 3 سال کی سیلری سے ایک گھر مل جاتا ہے. میں ایک ان پڑھ میٹرک پاس بھی نہیں ہوں, میں انگلینڈ میں بیٹھا ہوں, میں انگلینڈ کا پاسپورٹ ہولڈر ہوں یا پرمٹ ہولڈر ہوں, میری منیمم ویج سے میں ایک گھر لے لوں گا 3 سال کی سیونگ سے.
کیا میرا مزدور 35,000 کے ساتھ 50,000 روپے سیلری کے ساتھ 3 سال میں گھر لے سکتا ہے؟ سو تین مرلے کا گھر پتہ نہیں 1.5 کروڑ کا آتا ہے آج کل، اللہ معاف کرے. سو اس لیے مس میچ آف دس، یہ ظلم نہیں چل سکتا. میرا اللہ سے دعا ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو اللہ تعالیٰ اتنا فہم دے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ آنے والے وقت میں یہ جو سنو بال فیکٹر ہے وہ ہمیں ڈسٹرائے کر دے گا. جو آپ بات کر رہے ہیں کوئی تھنک ٹینکس ایسے نہیں ہیں کہ جو پالیسی پیپرز جو ہے وہ کریٹ کریں اور وہ پیش کریں اور ان کو کچھ سمجھ میں آئے؟ سر فائنینشیل اکانومسٹ ایڈوائز کرتے ہیں IMF کو، ورلڈ بینک کو، اور یہ جتنے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سی پیک بھی ڈال دیں، یہ بھی ہمارے لیے ورلڈ بینک ہی ہے. سر یہ ہمارے ادھر کوئی ایک، مجھے کسی جو پنجاب یونیورسٹی کے چلے جائیں، آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کوئی فائنینشیل اکنامسٹ میں ڈگری ہے؟ کوئی نہیں ہے. کوئی آپ کو فائنینشیل اکانومسٹ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ملا؟ آپ اپنے دل سے بتائیں کہ کسی فائنینشیل اکانومسٹ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ کوئی ایسا بندہ آپ کو ملا جو یہ کہتا ہو کہ میں فائنینشیل اکانومسٹ ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ اکنامک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ڈالر کی شارٹیج، ڈالر کے اوپر پریشر، روپی کے اوپر پریشر، ہماری امپورٹ کم ہو جائے، ڈیمانڈ کو مینج کر لیں، سپلائی کو مینج کر لیں، اس سے باہر جانے نہیں دیتے. فائنینس، قرآن جو ہے فائنینشیل اکنامکس ہے. قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہے، ویلیو ٹو ویلیو ایکسچینج کرو. جو ویلیو آپ نے ایگری کی، جو ڈٹرمن کی، جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق. ویلیو میں کیا آتا ہے؟ آپ کی ایک فائنینس ہے، ایک آپ کی اکنامکس ہے. میں نے آپ سے اگر 200 روپے کلو دودھ چل رہا ہے، مارکیٹ ریٹ 200 روپے کلو ہے دودھ کا، تو میں نے اگر آپ کو 1 کلو دودھ دیا تو 200 روپے میرا حق ہے. یہ ویلیو ٹو ویلیو ایکسچینج ہے، دیٹس فائنینشیل اکنامکس. ہمارے یہ کہتے ہیں دودھ شارٹ ہو گیا ریٹ بڑھا دو، دودھ کم ہو گیا ریٹ کم کر دو، ڈسپائٹ آف اینی. سو ہماری فائنینشیل اکنامکس جب تک ہمارے بجٹس میں ہمارے بجٹ میکر، ہمارے لا میکر نہیں اس کو فائنینشیل اکنامکس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، دے کین ناٹ فائنڈ دا سولوشن. اچھا، جو میں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہی ہے کہ ایٹ دا اینڈ جو آپ کی اکانومی ہے، جو آپ کی فائنانس ہے، وہ ایکسپرٹس کے حوالے ہونی چاہیے. بدقسمتی سے جہاں پہ جس جو ہے ایکسپرٹی لیول کی ضرورت ہے، جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں ان کے جو ہے ہاتھ میں وہ آپ کی اگر اکانومی آ جائے گی تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. بڑی سمپل سی آپ نے باتیں کی ہیں کہ اگر آپ اندرونی اپنے اخراجات کم کریں اور جو بیرونی آپ کے قرضہ جات ہیں، جو غیر ضروری جو پروجیکٹس ہیں، اور جو ایکسپورٹ جس کا جو ایک فیکٹر ہے جو بیرونی قرضہ جات سے لنک ہے، اور جو آپ کی انفلیشن ہے، اور جو آپ کی ڈیویلیویشن ہے جو کہ اندرونی قرضہ جات سے لنک ہے، ان تینوں فیکٹرز کو انٹیگریٹڈلی اگر ہم لے کے چلیں گے تبھی ہمارے معاشی مسائل حل ہوں گے. یہ ایک لمبی بحث ہے اور ایک اس پہ مزید انشاءاللہ ہم پروگرامات کریں گے. شہزاد صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اجازت چاہتا ہوں اپنے پروگرام صنعت و معیشت کے ساتھ ہارون احمد خان.